علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد، اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک، الذین کلامہم نور و امرہم رشد و وصیتہم التقوی و فعلہم الخیر وعادتہم الاحسان و سجیتہم الکرم واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال اللہ تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ صلوات بر محمد و اللہ کے بندو، اے صاحبان ایمان، آپ کے نفوس کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہترین زاد راہ توشہ آخرت اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ آگاہ ہو جائیے کہ کامیاب و کامران انسان وہی ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے۔ چالاک انسان وہی ہے جو اپنی زندگی مرضی پروردگار کے مطابق گزارتا ہے۔ بدبخت و بدقسمت اور بیوقوف انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارتا ہے۔ مرنے کے بعد بہترین اجر و ثواب کا مستحق وہی انسان ہوگا جس نے اپنی زندگی اسلام اور دین کے قوانین کے مطابق چلائی ہوگی۔ ہاتھ ملنے کا اور پچھتانے کا کام اس انسان کا ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی میں دین کے مطابق کوئی عمل انجام نہ دیا ہوگا۔ لہذا انسان چالاک وہی ہے کہ جو متوجہ ہو جائے۔ اے اللہ کے بندو، آپ کے نفوس کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ قرآن کریم کا مشہور و معروف سورہ کہ جس کی تلاوت کی ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، کوئی فائدے میں نہیں ہے، کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ آیت آپ سے بہت پوشیدہ نہیں ہے، قرآن کریم کا مشہور سورہ ہے، بہت ہی چھوٹا اور مختصر سورہ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب انسان حیرت میں پڑ جائے، تعجب میں پڑ گیا، ہم نے یہ عبادتیں کی ہیں، ہم نے یہ عبادتیں کی ہیں، اتنی مجلسیں کی ہیں، اتنی عزاداری برپا کی ہے، اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنا روزہ رکھا ہے، اتنا حج کیا ہے، سارے نیک اعمال انجام دے رہے ہیں زندگی میں، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے سارے انسان کو شامل کر کے کہہ دیا ان الانسان۔ اب سارے انسان گھاٹے میں، ابھی انسان پر
ایک الف لام موجود ہے، یہ الف لام وہی والا ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین میں حمد پر موجود ہے۔ جیسے آپ وہاں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی مطلب ساری حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے۔ ویسے ہی الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہے۔ تو کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جتنے بھی انسان اس کائنات میں وجود رکھتے ہیں وہ اس میں شامل ہیں، کسی کو فائدہ نہیں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، کوئی فائدے میں ہونے والا نہیں ہے۔ اب جیسے انسان ایک مرتبہ پریشان ہوا، انسان ایک مرتبہ مضطرب ہوا، ایک مرتبہ اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، وہ بے چین ہو گیا، خداوند عالم نے کہا اگر تم سچے ہو تو کیوں پریشان ہو؟ آگے کی آیت پڑھو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر یہ کہ جو ایمان لے کر کے آئے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ نے سارے انسان کو گھاٹے میں رکھا، ٹھیک ہے کہ اللہ نے سارے انسانوں کو شامل کر کے کہا ہے کسی کو نجات نہیں ہے، سب لوگ گھاٹے میں ہیں، بٹ ہم نے اس میں سے کچھ لوگوں کو استثناء بھی کیا ہے، ہم نے اس میں سے کچھ لوگوں کو نکالا بھی ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جن کوالٹی کو اللہ نے ذکر کیا ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ چار کوالٹیز اللہ نے بیان کی ہیں، چار صفت اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، چار سبجیکٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھے ہیں۔ نمبر 1، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر یہ کہ جو ایمان لے کر کے آئے۔ ایک، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سیکنڈ، جو عمل صالح کرتے ہوں۔ توجہ، اللہ نے عمل نہیں کہا ہے، عمل صالح۔ بہت مل جائیں گے آپ کو عمل کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، بیواؤں کی مدد کرنے والے، یتیموں کی مدد کرنے والے، مگر قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کریں گے۔ اگر تمہارے اندر تقوی پایا جاتا ہے تو تمہارا عمل قابل قبول ہے۔ اب پتہ چلا ان کا مار لیا، ان کا مار لیا، ان کا مار لیا، ان کا مال دبا لیا اور ان کی زمین غصب کر لی، اور اس کے بعد اسی میں سے یتیم کی مدد کی جا رہی ہے، اسی میں سے بیوہ کی مدد کی جا رہی ہے، اسی سے مسکینوں کی مدد کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص تھا، ایک دکان سے 2 روٹی 2 انار چرائے، لے جا کے فقیر کو دے دیا۔ امام نے اس کو پکڑا، کیا کر رہے ہو یہ تم؟ یا ابن رسول اللہ، آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں، ہم کو سکھاؤ گے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ناطق ہم ہیں۔ کون سی آیت تمہیں نظر آ گئی قرآن میں کہ قرآن کہتا ہے کہ چوری کرنا جائز ہے؟ کہ یا ابن رسول اللہ، قرآن کی وہ آیت نہیں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا، ہم اس کے بدلے 10 دیں گے۔ قرآن کی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو گے 10 ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور اگر کوئی ایک برائی کرتا ہے تو اس کو اتنی ہی جزا ملے گی، ایک کی ایک۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پڑھی تو ہے، بٹ تم نے اس آیت سے کیا مطلب نکالا ہے؟ صلوات۔ ایک نیکی کرو گے 10 ملے گا، ایک برائی کرو گے 1 ملے گا، لیکن تم نے اس سے کیا نتیجہ نکالا؟ کہ آپ دیکھیے کہ میں نے جس وقت 2 روٹی اور 2 انار چوری کیے تو ہو گئی 4 برائی۔ اب امام کو میتھمیٹکس ہو گئی 4 برائی، ہاں ٹھیک ہے ہو گئی 4، لے جا کے ہم نے دیا فقیر کو تو نیکی ہے تو 4 دہا میں 40 میں تو وہ 4 برائی مائنس کر دیجئے، 36 تو ابھی ہمارے اکاؤنٹ میں سیف ہے۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ پیغمبر جانتے تھے اہل بیت سے ہٹ کے اگر قرآن پڑھو گے تو ایسے ہی الٹا سیدھا قرآن سمجھ میں آئے گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، بٹ جس وقت تم نے چوری کی تمہارا تقوی کہاں رہا؟ اور قرآن کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا عمل معیار نہیں ہے،
عمل کی کثرت میں یار نہیں ہے، صالح کتنا پایا جاتا ہے۔ تو نمبر 2 جو عمل صالح کرتے ہوں۔ تیسرا وتواصوا بالحق، اور جو حق کی وصیت کرتے ہوں۔ حق کی وصیت تبھی نہ کریں گے جب ہم کو پتا ہوگا حق کیا ہے۔ جب ہم دوسرے کو حق کی وصیت کریں گے، یہاں تو پتہ ہی ہے کہ مولانا کو خود ہی نہیں پتا کہ ابھی حق کیا ہے، اور خود جب حق پر چلتے ہوں گے۔ چوتھا وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی وصیت کرتے ہوں۔ یہ 4 کوالٹی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ فائدے میں ہے، ورنہ قرآن نے کھل کے کہہ دیا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا اگر ایسی بات ہے تو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جیسے اللہ نے پہلے گھاٹے کا ذکر کر کے جو لوگ فائدے میں ہیں ان کو نکال دیا، تو ایسے ہی پہلے فائدے کا ذکر کر دیتا اور جو گھاٹے میں ہیں ان کو نکال دیتا۔ مثلا چاہے یہ کہہ دیجئے کہ سب لوگ آ گئے ہیں، صرف فرمان بھائی نہیں آئے ہیں، یہ بھی جملہ صحیح، یا یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ فرمان بھائی نہیں آئے ہیں، باقی سب لوگ آ گئے ہیں۔ تو چاہے پہلے نکال کے بعد میں کر دو، اور چاہے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پہلے اللہ کہتا سارے انسان، جیسے کہا گھاٹے میں، ویسے یوں بھی ہو سکتا تھا کہ یہ 4 لوگ فائدے میں ہیں، یہ سارے انسان فائدے میں ہیں، مگر یہ کہ جن کے اندر یہ 4 کوالٹی نہیں پائی جاتی۔ اس طرح سے ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا۔ قرآن میں اللہ یوں رکھ دیتا سارے انسان فائدے میں ہیں، صرف وہ لوگ گھاٹے میں جن کے اندر یہ 4 کوالٹی نہیں پائی جاتی۔ ایسے ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں جن کے اندر یہ 4 کوالٹی پائی جائے گی وہ فائدے میں ہیں۔ فائدے کا ذکر پہلے کیوں نہیں ہوا؟ استثناء کیا جا سکتا تھا۔ سارے انسان فائدے میں ہیں مگر یہ کہ جن کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں پائی جائیں گی وہ گھاٹے میں ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ نے پہلے فائدے کا ذکر کیا ہوتا نا تو کتنے لوگ آگے کے پڑھتے ہی نہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو 4 چیزیں جن کے اندر نہیں پائی جاتی وہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اور اس لیے کہ آج دیکھ لیجئے ہر زمانے میں چلا آ رہا ہے، آدھی آیت لے کر کے ہمیشہ جو ہے لا تقربوا الصلاۃ، یزید نے یہی تو کیا، لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا غائب کر دیا، اللہ نے خود ہی کہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، فوائل للمصلین، اللہ نے نمازیوں پہ لعنت بھیجی ہے، بھیا الذین هم عن صلاتهم ساہون بھی آگے ہے۔ تو شاید خدا بند عالم نے اسی لیے پہلے گھاٹے کا ذکر کیا کہ پہلے سارے انسان جو نیک ہیں وہ بھی، جو برے ہیں وہ بھی، جو متقی ہیں وہ بھی، جو نافرمان ہیں وہ بھی، سب کے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ پہلے گھاٹے میں ہیں لیکن اس کے بعد 4 چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ اب انصاف سے بتائیے، قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کون کتنا بڑا نیکوکار ہے، کون کتنا بڑا متقی و پرہیزگار ہے۔ ہر انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے ہمارے اندر یہ 4 چیزیں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی ہیں۔ ابھی گزشتہ جمعے میں یا مجلس میں نے مثال دیا تھا، ایک اسٹوڈنٹ کو خوب پتا ہوتا ہے میرا مارکس کتنا آنے والا ہے، میرا نمبر کتنا آنے والا ہے، وہ آ کے جب کاؤنٹ کرتا ہے تو 90 کے آس پاس اگر ہے تو وہ 80 ہوگا، 50 نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بریلینٹ اسٹوڈنٹ کی بات ہے، آؤ والی نہیں کہ 100 کا اندازہ لگا کے 40 لے آ رہا ہوں۔ تو اگر واقعاً اللہ کا بندہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر خود جھانک کے دیکھیں ہمارے اندر کتنا ایمان پایا جاتا ہے، ہمارے اندر کتنا عمل صالح پایا جاتا ہے، ہمارے اندر کتنا صبر و حق کی وصیت کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ خود اپنے اندر ہم جھانک کے دیکھیں۔ قرآن نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیر، اور اگر اندر سے ہمارے آواز آ جائے تمہارے اندر یہ 4 چیزیں پائی جا رہی، ایمان تمہارا زبردست ہے، عمل صالح تم انجام دے رہے ہو، حق و صبر کی وصیت تم کر رہے ہو، سبحان اللہ، پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ اب میرے پاس وقت تو نہیں ہے لیکن ایک کے اوپر تو روشنی ڈال ہی سکتے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر یہ کہ جو ایمان لے کر کے آئے۔ آئیے پہلے سبجیکٹ میں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس میں کتنا نمبر لا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد عالم۔ ایمان کی بہت سی قسمیں کی گئی ہیں۔ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کہیے کہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، لقلقے زبانی ظاہری ایمان ہو سکتا ہے، حقیقی ایمان نہیں ہو سکتا۔
حقیقی ایمان کب ہوگا؟ وہ ہمارے عمل، ہمارے کردار سے ظاہر ہوگا۔ اچھا آپ انصاف سے بتائیے، انصاف سے، کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ باہر ایک بندر بیٹھا ہے، یہاں سے ڈنڈا لے کے نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے گا، تو اس پر ایمان ہے، عمل میں ڈنڈا آ گیا، تو اس کا مطلب کہ آپ کا جو حرکت ہے، آپ کی حرکات و سکنات بتائیں گی کہ آپ کس چیز پر کتنا ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہمارا واقعاً ایمان اللہ پر ہے، اگر ہمارا واقعاً ایمان رسول پر ہے، اگر ہمارا ایمان واقعاً قبر پر ہے، فشار قبر پر ہے، برزخ پر ہے، صراط پر ہے، میزان پر ہے، اگر ہمارا ایمان قیامت پر ہے، حشر پر ہے، نشر پر ہے، محشر پر ہے، تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عمل بتائے گا کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ اگر ہم تیاری کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں تو کل ہمارا امتحان ہو، رات بھر کیا کریں گے؟ پوری رات پڑھائی ہوگی نہیں پڑھائی ہوگی؟ وہ تو اگر لاؤبالی ہے تو سو رہا ہے، لیکن اگر ایک اچھا اور سمجھدار اسٹوڈنٹ ہے تو وہ پڑھائی کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صبح سویرے اٹھ جائے گا 4-5 بجے، پھر بیٹھ کے پڑھائی کر رہا ہے اور پوری تیاری کا لگ رہا ہے، سامنے والا دیکھ کے بتا دے گا تیرا امتحان ہونے والا ہے کیا، وہ کہے گا نہیں کسی سے، لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے۔ آپ اس کے ساتھ رہیے، کل اس کا 9 بجے سے پیپر ہے، آپ 4-5 بجے شام میں اس کے گھر چلے جائیے، اب دیکھیے اس کی حرکات و سکنات، نہ اس سے کچھ پوچھیے نہ وہ آپ کو کچھ بتائے، آپ خالی دیکھیں گے گیا مغرب کی نماز پڑھ کے آیا، پھر کتاب پڑھ رہا ہے، پوائنٹس لکھ رہا ہے، نوٹس بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، یہاں قلم ٹھوک ٹھوک کے سوچ رہا ہے کچھ، ایک بار دیکھا، پھر کھانا کھانے کے بعد دیکھ رہے ہیں، پھر اسی پہ لگ گیا ہے، پھر رات میں لگ گیا، پھر سو گیا، صبح ہم 4 بجے پھر اٹھ گیا، آپ پوچھیں گے تمہارا امتحان ہونے والا ہے کل۔ واہ، یعنی دنیا میں اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اپنے کل کے مقصد پہ اور کل کی تیاری کر رہا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں اس کا کہیں امتحان ہونے والا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں بھی تو کسی کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، آج زندگی بھر کے ہمارے عملیات بتائیں گے کہ آیا ہم وہاں کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا سب اہل بیت پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہاں کے نقل کرائیں گے، لیکن برزخ میں تو نہیں ہے، مشفات ہے۔ عزیزان محترم، آپ انصاف سے بتائیے، کمرے میں آپ ہیں، کوئی نہیں ہے، نہ محرم عورت ہو اور آپ ہوں، اتنے میں ایک 2 سال کا بچہ جو کچھ نہیں سمجھتا، اس کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، آپ فوراً جدا ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ کیوں؟ نہ وہ سمجھ رہا ہے، نہ وہ کسی سے شکایت کر سکتا ہے، کیوں ہے؟ لیکن اس کی آنکھ کا آپ سامنا نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ وہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا۔ کیا ہمارا عقیدہ خدا کے اوپر اس بچے کے برابر بھی نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان، ہمارا عمل ہمارے ایمان کو درشائے گا۔ اگر واقعاً ہمارا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ پر ہمارا ایمان بھی پایا جاتا ہے، لیکن اگر دنیا میں ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، تو ہم لقلقہ زبانی کی بنیاد پر تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں، اور اس کے لیے تو قرآن میں خود خدا نے بھی کہہ دیا کہ جب پیغمبر کے پاس کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، پیغمبر ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لے کر کے آئے ہو، تم تو اسلام لے کر کے آئے ہو۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اسلام اور ایمان۔ خدا ہم سب لوگوں کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے ویسے بن جائیں جیسا خداوند عالم چاہتا ہے، اور واقعاً ہمارے دلوں میں ایمان رسوخ کر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔